کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ان عظیم دعاؤں کی، ان عظیم اوراد کی جو کہ مختلف سلاسل میں مشہور اور معروف ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، شروع سے لے کے اب تک لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت سنوارتے ہیں۔ ان میں ایک مشہور دعا ہے جو کہ تمام سلاسل کی جان ہے، لیکن سمجھو کہ سلسلہ قادریہ کی تاج ہے۔ ہمارے سلسلہ قادریہ میں اس کی جو ہے پڑھنے کا جو ہے اجازت باقاعدگی سے دی جاتی ہے، اس کو سب لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی اکثر سنا ہے، یوٹیوب پہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ان سے ان کے بزرگان نے پوشیدہ کر رکھی ہیں، اور ان میں مختلف مقامات پہ مختلف حروف کو حروف مقطعات کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ تو ان حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا فیض ہے، اور ان کا مختلف مقامات پہ تکرار، مختلف مقامات پہ دوبارہ دوبارہ آنا، اس کا کیا مطلب ہے، تو جو کہ میں نے کنسیڈر کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ایسے ہی روحانیت میں کچھ چیزیں بزرگوں نے پوشیدہ کر لیں تاکہ یہ علم روحانیت شرانگیز خیالات والے لوگوں سے محفوظ رہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو اپنے فرشتے کا پتہ ہو تو وہ مقام ولایت حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو ولایت جو حاصل ہوتی ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ دعوت قبر، کسی روحانیت سے فائدہ حاصل کرنا۔ دوسرا طریقہ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے، یعنی ذکر اللہ جو اس کو
عطا کیا جاتا ہے بطریق سلسلہ، وہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ، ہر بندے کا ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک اینجل ہوتا ہے، ایک ملائک ہوتا ہے۔ اس کو جب تک اس کا پتہ نہیں ہے تو وہ ریاضتیں بہت کرتا ہے، لیکن اس کو اتنی کامیابی نہیں ملتی۔ جب مرشد کریم وہ نگاہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس مرید میں اہلیت ہے، یہ شاگرد یا مرید مخلص ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ اس کو اس کے فرشتے کا نام بتا دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ اس کی طرف سے محو عبادت ہوتا ہے، جو کہ نیکیاں اس بندے کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور وہ فرشتہ اس بندے کو گناہوں سے روکتا ہے، اور تیسرا اس کو روحانی منازل طے کرانے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح کے روحانی اشارات پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ جس طرح سے آدمی ذکر اللہ کرتا ہے، تو کیونکہ میں اگر کسی اور کی بات کروں تو شاید آپ لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیں، یا آپ لوگوں کی سمجھ سے ہی بات باہر ہو جائے، تو میں بات کر رہا ہوں حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک لطیفہ 3 سال میں کسی انسان کا ذاکر ہو کے زندہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک لطیفہ کی روحانیت، ایک لطیفہ یعنی ایک عضو آپ کا، یعنی قلب فرض کرو تو اس کو 3 سال لگتے ہیں زندہ ہونے میں، تو اگر 7 لطائف کریں گے تو 21 سال لگتے ہیں۔ 21 سال کے بعد جن لوگوں کا لطائف زندہ ہوتے ہیں تو ان کو تب تک حضوری میں داخل نہیں کیا جاتا، کیونکہ میں ایک خاص پوائنٹ کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں، جب تک ان کی شرح صدر نہ ہو۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتنا محنت والا کام ہے۔ شرح صدر جب ہوتی ہے تبھی بندہ اہل ہوتا ہے پرواز کرنے کی، اور پھر آگے جو ہے ان کے مراتب طے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ باتیں بھی پوشیدہ ہیں روحانیت میں، روحانیت کی راز ہیں سمجھو۔ اور اسی طرح دعائے سیفی بھی ایک راز ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو حروف آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو بیچ میں جو حروف آتے ہیں اس کا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان کا کیا فیض ہے، ان کے کیا اسرارات ہیں، کیا رموزات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن جب بھی آپ دعائے سیفی کو فرض کرو یوٹیوب پہ آپ یا کہیں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے کسی سے بھی آپ وہ سنیں، تو جو حروف وہاں پہ آتے ہیں وہ اس کا مقصد یا مطلب یا کوئی بات وہاں پہ واضح نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک اسرارات میں سے ہے۔ روحانیت تو روحانیت ہی ہے، لیکن روحانیت کے راز
جو ہے وہ سچ، وہ حقائق وہ بزرگوں نے تھوڑے سے پوشیدہ کر لیے ہیں تاکہ عام لوگ اس تک نہیں پہنچ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگر مجھے وقت ملا میں کوشش کر رہا ہوں قاری صاحب سے کہ وہ، کیونکہ میں اتنا قابل تو نہیں کہ آپ لوگوں کو کہ علماء کے سامنے جو قرأت کروں، تو میں قاری صاحب سے کہہ کے آپ لوگوں کے سامنے وہ قرأت کرواؤں گا اور پھر ان اسرارات کو کھولوں گا جن اسرارات کو آپ لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور دعائے سیفی کا اصل جو فیض ہے وہ کیسے ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔